السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، جوڑوں میں تکلیف ہے، یا ڈاکٹر نے آپ کو کیلشیم، وٹامن D3 اور وٹامن K2 لینے کا مشورہ دیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کالسوپ ٹیبلٹ کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کالسوپ کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، کب اور کیسے استعمال کرنی چاہیے، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں کچھ ایسی اہم باتیں بتاؤں گی جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کالسوپ کیا ہے؟ کالسوپ ایک نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹ ہے۔ اس میں موجود ہے کیلشیم، وٹامن D3 اور وٹامن K2۔ یہ تینوں مل کر جسم میں کیلشیم کو بہتر طریقے سے جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ کیلشیم کیوں ضروری ہے؟ کیلشیم جسم کی سب سے اہم معدنیات میں سے ایک ہے۔ یہ ضروری ہے مضبوط ہڈیوں کے لیے، مضبوط دانتوں کے لیے، پٹھوں کے صحیح کام کے لیے، اعصاب کی صحت کے لیے، دل کی نارمل دھڑکن کے لیے۔ اگر جسم میں کیلشیم کم ہو جائے تو ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، بار بار درد رہ سکتا ہے، تھکن محسوس ہو سکتی ہے، ہاتھ پاؤں میں سن ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی کا کیا کردار ہے۔ صرف کیلشیم کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر وٹامن D3 کم ہو تو جسم کیلشیم جذب ہی نہیں کر پاتا۔ وٹامن D3 کیلشیم ابزارپشن بہتر کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، قوت مدافعت کو سپورٹ کرتا ہے، مسل اسٹرینتھ بہتر بناتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وٹامن K2 کیوں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ کالسوپ کی خاص بات ہے۔ وٹامن K2 کیلشیم کو صحیح جگہ پہنچانے میں مدد دیتا ہے، یعنی کیلشیم ہڈیوں میں جمع ہوتا ہے اور خون کی نالیوں میں غیر ضروری جمع ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کالسوپ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ سپلیمنٹ اکثر ان افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جنہیں کیلشیم کی کمی ہو، وٹامن ڈی کی کمی ہو، اوسٹیوپروسس ہو، بار بار ہڈی ٹوٹتی ہو، عمر زیادہ ہو، مینوپوز کے بعد خواتین، جسمانی کمزوری، مسلز ویکنس، جوائنٹ پین، پریگنینسی اور بریسٹ فیڈنگ۔ حمل یا دودھ پلانے کے دوران کیلشیم کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، لیکن کالسوپ صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں کیونکہ ہر مریض کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ کالسوپ کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے وٹامن D3 کیلشیم کو جسم میں جذب کرواتا ہے، پھر وٹامن K2 اسے ہڈیوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مضبوط ہڈیاں، بہتر مسل فنکشن، زیادہ طاقت، ایکٹیو لائف سٹائل۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے فوائد۔ کالسوپ کے ممکنہ فوائد ہیں: ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دانت مضبوط کرتا ہے، مسل ویکنس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، تھکن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جسم میں کیلشیم کی کمی پوری کرتا ہے، عمر رسیدہ افراد میں بون ہیلتھ بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، امیونٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوزز کے بارے میں۔ عام طور پر روزانہ ایک گولی کھانے کے بعد دی جاتی ہے، لیکن خوراک ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ اگر خوراک بھول جائیں، اگر یاد آ جائے تو لے لیں، اگر اگلی ڈوز کا وقت قریب ہو تو ڈبل ڈوز ہرگز مت کریں۔ اب ہم اس کے بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی، کیونکہ ہر میڈیسن کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس ٹیبلٹ کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض افراد میں قبض، متلی، پیٹ بھاری ہونا، گیس، معدے میں تکلیف، زیادہ مقدار لینے سے خون میں کیلشیم بڑھ سکتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کڈنی سٹون ہو، کڈنی ڈیزیز ہو، ہائپر کیلسیمیا، وٹامن ڈی زیادہ ہو تو استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ کن دواؤں کے ساتھ احتیاط کریں؟ یہ سپلیمنٹ بعض دواؤں کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے،
جیسے تھائرائڈ میڈیسنز، اینٹی بایوٹکس، آئرن سپلیمنٹس۔ اس لیے مختلف دواؤں کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنا بہتر ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر نے مختلف ہدایات نہ دی ہوں۔ قدرتی ذرائع: کیلشیم حاصل کرنے کے لیے دودھ، دہی، پنیر، بادام، تل، سبز پتوں والی سبزیاں۔ وٹامن ڈی: دھوپ، مچھلی، انڈے کی زردی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اہم احتیاط کی کہ ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے۔ یہ دوا نہیں بلکہ غذائی سپلیمنٹ ہے۔ اسے متوازن غذا اور صحت مند طرز زندگی کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کالسوپ ٹیبلٹ کے استعمال، فوائد، خوراک، سائیڈ ایفیکٹس اور احتیاطوں کے بارے میں مکمل معلومات مل گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ صحت سے متعلق ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، کسی بھی سپلیمنٹ یا دوا کا استعمال ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے سے کریں، خاص طور پر اگر آپ حاملہ ہیں، دودھ پلا رہی ہیں یا پہلے سے کسی بیماری کا علاج کروا رہی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک بار پھر سے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔